بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم۔ اور یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے لڑکا بنایا ہے، جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، یہ تو جھوٹ ہی بات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ جو لوگ لڑکے کا اور بیٹے کا عقیدہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے۔ گزشتہ کل اس سلسلے میں کافی ساری باتیں آئی تھی سامنے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ سے کن لوگوں کے بارے میں عذاب کا اور اللہ رب العزت کی جانب سے حالات کا اللہ رب العزت پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انسانیت اور انسانوں کا جو دنیا کا نظام ہے اس کے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے تو ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ رب العزت کی ذات کو لے کر سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا عقیدہ کس نے پیدا کیا۔ تو قرآن پاک میں دو قوموں کے سلسلے میں ہم کو گفتگو ملتی ہے، ایک قوم یہود اور ایک قوم نصارہ۔ قوم یہود کا عقیدہ ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور قوم عیسائی کا عقیدہ ہے کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ قوم یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہی عیسائیوں کے متعلق کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے لڑکے کا عقیدہ گڑھا۔ تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ جو اصطلاح جو قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے اور یہاں پر بھی استعمال ہوئی ہے اس کو سمجھنا ہے، یہ بڑی بات ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ان کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا کہ یہ لوگ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ یہ ابن اللہ ہے، لفظ ابن، اور یہاں اللہ رب العزت نے ولد اللہ یعنی ولد کا لفظ استعمال فرمایا۔ ابن کا ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر بیٹا، ولد کا ترجمہ ہوتا ہے عربی زبان میں لڑکا۔ تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ بیٹے اور لڑکے میں فرق کیا ہے۔ بیٹا جو ہوتا ہے نا بیٹا اور لڑکا، یہ دونوں میں فرق ہے، معمولی سا فرق ہے۔ یوں دیکھنے جاؤ تو بہت بڑا بھی فرق ہے، کیونکہ لڑکا اس کو کہتے ہیں نا کہ جو آدمی کی ذات سے پیدا ہو، آدمی کی کوشش سے، آدمی کی جد و جہد سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لڑکا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، میرا لڑکا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا عربی زبان کے اندر والد، کیا کہتے ہیں، والد باپ کو کہتے ہیں۔ کہ ولد کا ترجمہ ہوتا ہے پیدا کرنا، تو والد پیدا کرنے والا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو عربی زبان کے اندر ولد کہیں گے اس کو کہ جس سے نسل چلی گویا کہ وہ اس کا بیٹا بنا، پوتا بنا نسل کے ذریعے، نطفے کے ذریعے۔ اور لفظ ابن یعنی بیٹا، وہ تو ہم محبت اور پیار میں کسی کو بھی کہتے تھے، اور ہمارے امداد میں تو چھوٹی عمر والے بڑی عمر کو بھی کہتے تھے اور بیٹا، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حالانکہ دور دور تک اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
تو لفظ بیٹا اور لفظ ابن پیار اور محبت سے کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ بات پتہ چل گئی کہ ابن اور ولد ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اب یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں یوں بھی کہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی عبارت نقل کی ہے کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یوں بھی کہتے تھے وہ یہودی، کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مراد وہ نہیں لے رہے، کیونکہ عرف کے اندر بیٹا پیار اور محبت میں جو بہت زیادہ قریبی تعلق والا ہوتا ہے نا، اس کو بھی کہہ دیتے بیٹا. جیسے میرا کوئی بچہ نہیں ہے لیکن میں کسی اور بچے کو بیٹا کہوں تو اس کا نسب میرے سے تھوڑی ثابت ہو جائے گا. لوگ دنیا والے یہ تھوڑی کہیں گے کہ بھائی تم نے اس کو بیٹا کہا تھا، لہٰذا یہ تمہارا لڑکا ہے. ایسا عرف نہیں ہے. تو یہودیوں نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ ہم تو اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. گویا کہ اب اللہ رب العزت کی جانب سے جو احکامات نازل ہوں گے وہ اللہ رب العزت سے قرب اور اللہ رب العزت سے محبت کی وجہ سے ہم پہ لاگو نہیں ہوئیں گے. لہٰذا وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتے ہی نہیں تھے. اللہ رب العزت جس نبی کو بھیجتے تھے ان کے پاس اس کی نافرمانی کرتے چلے جاتے، یہاں تک کہ اس کو قتل بھی کر دیتے تھے. اور قتل کرنے کے بعد بھی یوں کہتے تھے کہ بہت بہت تو ہم کو عذاب کتنا ہوئے گا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے لیے اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ کی وجہ سے کیا کرے گا، عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر ہمیشہ کی جنت ہمارے لیے ہے. یہ یہودیوں نے عقیدہ پیش کیا ہے، اور وہ اپنے عقیدے پہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. آج بھی ان لوگوں کا ماننا اور سوچنا یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے ترقی یافتہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہے. یہودیوں کا یوں ماننا ہے. یہودی اپنے ذات کے متعلق، اپنی قومیت کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے، اور اسی ایک عقیدے کے اوپر ان کی پوری قوم محنت کرتی ہے، اور ایک ہی سمت میں ان کی فکر چلتی ہے. الگ الگ سمتوں میں ان کی فکریں نہیں جاتی. جیسے بھی مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ کچھ لوگ یوں جاتے ہیں، کچھ لوگ یوں جاتے ہیں، کچھ لوگ یوں جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں. کوئی زمین کی بات کرتا ہے، کوئی آسمان کی بات کرتا ہے، کوئی دونوں کے بیچ کی بات کرتا ہے. یہودیوں کا ایسا ہے ہی نہیں. ان کے آبا و اجداد سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ان کو پوری انسانیت کے سامنے یہی بات پیش کرنی ہے، اور ان کی جو پوری شریعت ہے، جو ان کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے جو انجیل یا توریت کی شکل میں ان پر نازل ہوئی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ تو برحق ہیں جو اللہ رب العزت نے توریت نازل فرمائی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی تمہیں پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن ان کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے. ورنہ تو ان لوگوں نے انہی کتابوں کے اندر رد و بدل تحریف کر کے اپنی بھی کتابیں چھاپ ڈالی. جیسے بائبل ابھی جو ہمارے زمانے میں موجود ہے، اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتابیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یا توریت کے متعلق ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ بھئی یہ وہی کتابیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی. اور توریت کو نازل ہوئے تقریباً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1400 سال 1450 سال ہو چکے. پھر ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا، اس زمانے کو تقریباً 570 سال ہو گئے. اور ہمارے نبی کے زمانے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ پڑتا ہے، 1700 سال کا فاصلہ پڑتا ہے. کتنے سال کا فاصلہ؟ 1700 سال کا فاصلہ. تو 1700 سال وہ، 571 وہ، اور 1400 سال یہ، تو کتنا لمبا زمانہ ہے. اتنے لمبے زمانے کے اندر توریت کیا محفوظ رہ سکتی ہیں؟ جبکہ اس کتاب کے تعلق سے اللہ رب العزت نے وہ دعویٰ نہیں کیا جو قرآن پاک کے تعلق سے اللہ پاک نے دعویٰ کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے تعلق سے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم کیا کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ رب العزت کی حفاظت فرما رہے ہیں. لیکن ان کتابوں کو اللہ رب العزت نے نازل کرنے کے بعد اس طرح کی اللہ رب العزت نے بات پیش نہیں کی تھی کہ میں ان کی حفاظت کروں گا. بہرحال وہ کتابیں کیا ہو گئی، سب تتر بستر ہو گئی، سب ادھر ادھر ہو گئی. حق بات جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی موجود ہی نہیں ہے. بہرحال تو یہ جو یہودی جو ہے، انہوں نے جو عقائد پیش کیے ہیں یہ تھرڈ اوپر سے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے باپ داداؤں سے ان کو یہی تعلیم ملتی ہے کہ تمہیں ایک ہی بات دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالکل مضبوط عقیدہ ہے، لہذا وہ عقیدے کو لے کر چلتے ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے نا کہ ہم جو موٹے موٹے جو بنیادی عقائد ہیں اس کو چھوڑ کر کے جزوی مسائل میں پڑ جاتے ہیں. جو ہمارے درمیان مسلمانوں میں جو اختلافات چلتے ہیں وہ سب جزوی مسائل میں اختلاف چلتے ہیں. وہ تراویح کے مسئلے میں کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی قرات کے مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ کبھی نماز میں ہاتھ اٹھانے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے.
تو یہ جزوی مسائل کے اندر اختلاف پڑنے کے اندر پھر کیا ہو جاتا ہے، جو دین اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب دین اسلام کی بنیادی عقائد سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر مد مقابل میں جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنا کام کر جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا، وہ بھونڈا عقیدہ امت کے سامنے پیش کیا، اور یہودیوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا اور عیسائیوں نے اپنا عقیدہ پیش کیا، اور انہوں نے اپنے عقیدے کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں تک اپنے عقیدے کو پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے کوئی ذریعے ابلاغ ایسا نہیں چھوڑا انہوں نے کہ جس کے ذریعے وہ حضرت عیسیٰ کا یا حضرت موسیٰ کا اور ان کے متعلقین کے جو بے بنیاد عقائد تھے، حضرت عیسیٰ کو لے کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر، حضرت عزیر علیہ السلام کو لے کر جو بے بنیاد عقائد انہوں نے اس کو امت تک اور امت مسلمہ تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور یہی دجال کے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، عقیدے کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، صاف لفظوں میں کہا کہ یہ قرآن پاک جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ان لوگوں کو ڈرائے گا جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ولد کا عقیدہ پیش کیا۔ اب وہاں ابن کا عقیدہ انہوں نے پیش کیا اور ولد کا عقیدہ عیسائیوں نے پیش کیا، اور یہ بات زیادہ بڑی ہے، کیونکہ دیکھو اب یقین جانیے کہ جو والد ہوتا ہے، جیسے اگر میرا کوئی بچہ ہوتا ہے، میرا بیٹا ہوتا ہے، میرا لڑکا ہوتا ہے، تو کیا میرے لڑکے کے تعلق یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں؟ نہیں، میں خالق تو نہیں ہوں نا، میں والد ہوں۔ میں کیا ہوں؟ والد ہوں، خالق تو نہیں ہوں نا۔ خالق تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے لڑکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے کیا ہیں؟ لڑکے ہیں، گویا کہ وہ خالق کو والد قرار دے رہے ہیں۔ خالق کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ جبکہ خالق اور والد دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ اللہ رب العزت تو خالق ہیں، اللہ رب العزت کیا ہے؟ خالق ہیں، انہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کا نظام اللہ رب العزت چلاتے ہیں، انسانوں کا وجود اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کہ خالق ہیں وہ کبھی والد ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ والد ہونا یہ تو کمزور صفت ہے، یہ تو انسان کی صفت ہے، یہ جانوروں کی صفت ہے کہ نفسانی خواہشات پوری کر کے جو نطفہ وجود میں آتا ہے اور اس نطفے سے جو حمل ٹھہرتا ہے، پھر اس حمل کے پیٹ میں 9 مہینے ایک مدت تک ٹھہرنے کے بعد جو ایک چیز دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے، یہ پورا ولد ولادت کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پورے طریقے سے پاک ہے، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی لینا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کیا ہے؟ بے نیاز ہے ان سب صفتوں سے۔ تو عیسائیوں نے گویا کہ اللہ رب العزت کو کیا قرار دیا؟ والد قرار دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک مثال کے طور پر سمجھیے کہ اگر بھینس ہے تو بھینس کے پیٹ سے بھینسی تو پیدا ہوگی، گھوڑے کے پیٹ سے گھوڑا پیدا ہوگا، انسان کے پیٹ سے انسان پیدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جس جنس کا ہوگا، جس نوع کا ہوگا، اسی نوع کا اور اسی جنس کا جانور یا اسی نوع کا انسان اس کے بطن سے پیدا ہوگا۔ یہاں تک کہ انسانوں میں تو اتنا فرق ہے کہ اگر ماں باپ کا رنگ اور روپ جیسا ہوتا ہے، عام طور پر بچہ بھی ایسا ہی پیدا ہوتا ہے، اور ہر ملک کی الگ الگ جنریشن ہوتی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں عام طور پر انسانوں کا رنگ ایسا ہوتا ہے، آپ افریقہ طرف چلے جائے وہاں رنگ روپ الگ ہوتا ہے، اب یورپ چلے جائے وہاں رنگ روپ الگ ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی پتہ لگتا ہے یہ کہاں کا بندہ ہے نا۔ تو جہاں سے ولادت وجود میں آتی ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پیدا ہونے والے میں نمایاں نظر آتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھینس کے پیٹ سے بھینس پیدا ہوگی، گھوڑے کے پیٹ سے گھوڑا پیدا ہوگا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بے بنیاد بات پیش کی کہ اللہ رب العزت کے لڑکے ہیں یہ، تو گویا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ رب العزت سے نعوذ باللہ من ذالک پیدا ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بے بنیاد بات ہے یہ، کہ پھر خدا کے یہاں سے کیا پیدا ہونا چاہیے تھا؟ خدا ہی تو پیدا ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ گھوڑے کے پیٹ سے گھوڑا پیدا ہوگا نا، بچڑے کے پیٹ سے بچڑا پیدا ہوگا نا۔ تو اب یہاں پر بھی وہ یوں عقیدہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے، کیا کہ خدا کے پیٹ سے کیا پیدا ہوا؟ خدا پیدا ہوا۔ تو گویا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں وہ؟ اس لیے ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ دراصل یوں کہتے ہیں۔ اس لیے تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کے بعض حصے جو ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پاک کے بعض حصوں کے ذریعے اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔
بات سمجھنا نہیں. جب تک آپ پورا قرآن پاک سمجھ نہ لو تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاؤں گے جب تک کہ اس مقام کو دوسرے مقام سے حل کرنا لے گا. اب یہاں پر انہوں نے ولد اللہ کا استعمال کیا کہ بھائی ہم تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا لڑکا مانتے ہیں. تو اب یہ کس حیثیت کا لڑکا مانتے ہیں؟ محبت والا مانتے ہیں یا ولادت والا مانتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ان کا ولادت والا ہی کہنا ہے. دلیل کیا ہے کہ 6 پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ماننا ایسا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ رب العزت 3 اللہوں میں سے ایک اللہ ہے. یعنی ان کے نزدیک اللہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے ہیں اللہ؟ 3 ہیں. ایک تو اللہ رب العزت ہی، اور ایک حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی والدہ. بات سمجھ نہ رہی ہے؟ تو انہوں نے اپنا عقیدہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے میں کسی طرح کی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں ان کے لیے وعید بیان فرمائی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ ڈرائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہا کہ اتخذ اللہ ولدا. اتخذ، اب عربی زبان کے اندر اتخذ کا ترجمہ ہوتا ہے بنانا. کیا کرنا؟ بنانا، اپنی ذات سے بنانا. گویا کہ ان کا ماننا یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات کے نظم و نسق کے اندر مکمل طور پر اتر نہیں رہا تھا. اس کو ہیلپ کی ضرورت تھی، اس کو مدد کی ضرورت تھی، تو اس نے کیا کیا؟ ایک اور معبود پیش کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ اندر گھستے چلے جائیے، ان کے باطل نظریات، باطل عقائد ڈھونڈتے چلے جائیں گے. لفظ اللہ رب العزت نے کیا استعمال فرمایا؟ اتخذ اللہ. بھائی آدمی کا جب کام کاج بڑا ہو جاتا ہے، وہ پہنچ نہیں بولتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ مینیجر رکھتا ہے، کاریگر رکھتا ہے، ہیلپر رکھتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے عقائد کو دیکھیے آپ، یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت کے متعلق کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے خود بنایا. اللہ نے کیا کیا؟ خود بنایا. نعوذ باللہ. گویا کہ وہ یہ ایک تصور پیش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی جو ضروریات ہے وہ پورا کرنے سے کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہ قاصر ہے، وہ پورا نہیں اتر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہیلپ کے طور پر کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا. اب ان کا ماننا ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کر دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینیجر کے طور پر اللہ رب العزت نے بنا کر کے اب انسانیت کی تعلیم کا، تربیت کا اور ان کی تقدیر کا سب فیصلہ کون کرتے ہیں؟ اور اس لیے ان کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پوری دنیا کے اندر عیسائیت کا جھنڈا لہرائیں گے اور پوری دنیا کے اندر بائبل کی تعلیم شروع ہو جائے گی اور پوری دنیا کے اندر بائبل کے مطابق حکومت کی جائے گی. صرف عیسائیوں کی حکومت ہوگی. ان کا عقیدہ ہے اور وہ اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہے کہ وہ خوب مل جل کر اندر محنت کر رہے ہیں اور ایسی محنت کر رہے ہیں کہ جہاں ان کو قریہ، چھوٹا گاؤں، چھوٹا قصبہ نظر آتا ہے وہ وہاں پیسوں کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ایمان چھین لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کون ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کافر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں. ایسے دیکھتے کہ یہ بندہ اپنے عقیدے والا بن جائے. اس کے لیے ان کو جیسی بھی قربانی دینی پڑے، یہاں تک کہ وہ اپنی مستورات کی بھی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے مکانوں کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی. ان کے یہاں دنیا کے اسباب کوئی چیز نہیں. آپ یقین جانیں ہم تو دنیا کے اسباب کو اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ ہم تو 10-10, 15-15 ہزار روپے میں بھی اپنے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کو بھی لگا دیتے ہیں نوکری پہ کہ بھائی جائے گا، کمائے گا، کھائے گا، کم سے کم 10-15 ہزار، 20-25 ہزار لا کے تو دے گا. یہ ہماری نظر میں دنیا کی نوٹوں کی حیثیت ہے. یقین جانیے عیسائیوں کے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ پانی کی طرح پیسے بات ہے. ان کے یہاں دنیا کے اسباب، مکان، جائیداد کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے یہاں سب سے بنیادی حیثیت کیا ہے کہ ہمارے پوروجوں نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اس عقیدے کو قیامت تک پہنچانا ہے. کہاں تک پہنچانا ہے؟ اور وہ اپنی اس کوشش کے اندر بالکل رواں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کیا لفظ استعمال فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ڈراؤنا خواب ہے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو یوں کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے کیا بنایا؟ بیٹا بنایا. اور یہی دجالی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. دجالی فتنوں میں سے کیا ہے؟ بہت بڑا فتنہ ہے. جہاں یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال ہمارا ہے، وہاں عیسائیوں کا ماننا بھی ہے کہ دجال ہماری ہیلپ کے لیے آئے گا. دجال کیا آئے گا؟ ہماری ہیلپ کے لیے آئے گا. ایک زمانے میں یہودی اور عیسائیوں کے اندر کیا ہوتی تھی؟ بالکل آگ اور پانی جیسی دشمنی ہوتی تھی. آج دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. کس کے خلاف؟ دین اسلام کے خلاف. کیونکہ دین اسلام نے آ کر ان کی سب پولیں کھولی نا. قرآن پاک نے آ کر نہیں تو ان کے بے بنیاد عقائد پیش کیا. ابھی دیکھو قرآن پاک نے عقیدہ پیش کیا ان کا
اب آپ غور کریں گے اللہ رب العزت نے یہاں صاف لفظوں میں یوں نہیں کہا کہ عیسائی یا یہودی ان کے نام نہیں لیے اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت نے صرف ان کے عقیدے کو بیان کیا. گویا کہ یہ اندر کی چوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اندر کی مار ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کے پروپیگنڈوں کو تو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر دیا تھا, لیکن ہم ہی ان کو سمجھنے سے کیا پیچھے ہٹ گئے اور ہم ہی نے ان کو سمجھنے سے نظریں چرا لی اور اپنے آپ کو اس میں لگانے سے دور رکھا. ورنہ تو اللہ رب العزت نے ان کے جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں اور ان کی جتنی بھی چالیں ہیں اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان فرمائی ہے. کیوں اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد تھا. کسی عقیدے کو اللہ رب العزت نے منسوخ کرنے کے لیے اس کی تردید کے طور پر اللہ نے قل هو اللہ احد نازل فرمایا. اللہ پاک نے صاف لفظوں میں کہا لم یلد ولم یولد, نہ اللہ رب العزت سے کوئی پیدا ہوا اور نہ خود اللہ کسی سے پیدا ہوا. یعنی اللہ رب العزت نہ والد ہے نہ ولد ہے. اللہ رب العزت نہ والد ہے نہ ولد ہے, جبکہ یہ لوگ اللہ رب العزت کے لیے کس کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ولد کا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ما لهم به من علم, ان کو کسی بات کا علم نہیں ہے. ولا لآبائهم, نہ ان کے آبا و اجداد کو. دیکھو اللہ رب العزت نے آبا و اجداد کی طرف بھی اشارہ کیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو عقیدہ پیش کر رہے ہیں یہ کہاں سے چلا رہا ہے؟ پیڑ اوپر سے چلا رہا ہے. گویا کہ اس کی جڑ کے اندر ہی فتنہ ہے. ان کی جو جڑیں ہیں, ان کی جڑیں کیا؟ ان کے باپ دادا. تو ان کی جڑیں ہی کیا ہے؟ کمزور ہیں. اور ان کی جڑوں کے اندر ہی کیا ہے؟ جراثیم ہے. کینسر کے جراثیم ہوتے ہیں نا, کینسر کا علاج کچھ نہیں ہے. اگر کسی عضو میں کینسر ہو جائے تو اس کا علاج ہے کہ اس کو کاٹ دو. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو کاٹ دو. لیکن ان کی تو جڑی کیا ہے؟ کمزور ہو چکی ہے نا. ان کی جڑوں کے اندر ہی کیا ہے؟ فتنہ اور فساد کا مادہ بڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ان کی بھی تردید کی اور ان کے باپ دادا کی بھی تردید کی. کیونکہ ہمارے زمانے میں عام طور پر دلیل اس کو بنایا جاتا ہے کہ بھائی باپ دادا سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اور یقین جانیے یہ بات مسلمانوں کی زبان پر بھی آ چکی ہے. بہت ساری غیر دینی رسمیں اور بہت ساری غیر قرآنی باتیں جو اسلام میں نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان آ چکی ہے. اور دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ وہی دلیل پیش کرتے ہیں جو یہودی اور عیسائی پیش کرتے ہیں. کیا کہ بھئی یہ کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ اساطیر الاولین, کہ یہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. تو مسلمان بھی ایسا کہتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ آپ ذرا سنت شریعت کے مطابق شادی کرنے کا کہوں گے نا تو کیا کہیں گے؟ یار ہمارے خاندان میں تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں مسلمان عیسائیت اور یہودیت کے عقائد سے متاثر ہو چکا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ وہ ہمارا معاشرہ ہے. آپ دیکھتے جائیے. تو یہ سب دجالی فتنے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ دجالی فتنے. اللہ نے کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان کرنا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فہل میں مدکر, فہل میں مدکر, ہے کوئی سمجھنے والا, ہے کوئی تذکرہ کرنے والا, ہے کوئی سمجھانے والا؟ فہل میں مدکر, اللہ رب العزت نے تو حاصل کر دیا ہے. اب اللہ کا کلام بے نیاز ہے. اب جس کو آئے وہ سمجھے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بے بنیاد عقیدہ بہت کھول کر بیان فرمایا ہے. اور مفسرین نے اور علماء حقانی نے ہزاروں سے زیادہ دلیلیں ان کے خلاف قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں پیش کری ہیں. انشاءاللہ آئندہ کل اللہ رب العزت کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اور اللہ رب العزت نے جو حقائق سورہ کہف میں نازل فرمائے ہیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو ان حقائق سے روشناس فرماوے.